شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعت کی سڑی ہو گئی، شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعت کی سڑی ہو گئی، شرک و بدعت کے دلدل میں جینے سے جب ذہنیت بدعت کی سڑی ہو گئی، سرکشی اس کی اور حرکتیں اس کی شیطانی ابلیس سے بھی بڑی ہو گئی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کون؟ مولانا علی اصغر بول رہے ہیں کیا؟ جی علی اصغر بول رہا ہوں۔ جی ہاں علی اصغر بول رہا ہوں۔ اچھا، ابھی پہلے کون بول رہا تھا؟ پہلے مطلب ابھی پہلے ابھی فون آپ کا 2 مس کال آیا، میں ابھی لگایا آپ کو۔ اچھا اچھا جی فرمائیں۔ آپ مفتی جی مفتی جمشید رضا صاحب بول رہے ہیں؟ جی 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 اچھا ہاں جی فرمائیں۔ آپ نے جو یہ حوالہ بھیجا سب سے پہلا والا جی جی کون سا؟ ہیں؟ کون سا؟ تفسیر نعیمی، ہاں تفسیر نعیمی، اقتدار خان نعیمی والا۔ جی 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 فرمائیں۔ تو یہ جو آپ نے بتایا ہے اس کے اندر جو آپ نے دلیل دی ہے، یہ کیا کیا ہے؟ جو آپ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں جی 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 کہ نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ و ناجائز ہے جی کیونکہ اس میں سلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی یہ پوری تحقیقی یہ غلط ہے، یہ غلط کیسے حضرت؟ ہیں؟ کیسے غلط ہے یہ؟ انہوں نے ہمارے کسی بھی عالم دین نے درود ابراہیم کو غلط نہیں کہا، ٹھیک ہے تو نا؟ یہ آپ کا عالم دین نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے۔ میرا یہ اس کی یا تو کتابت کی غلطی ہے، یہ ان سے تسامح ہوا ہے، یا پھر ان کا تفرد ہے، ٹھیک ہے نا؟ مفتی وہ صاحب، قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو مفتی صاحب ہاں چاہے بتائیے۔ کچھ بھی ہو، اس کی ہاں اگر تسامح ہے یا کتابت کی غلطی ہے، جو بھی ہو، یہ تو آپ کے علماء کو خلاصہ کرنا چاہیے نا۔ کر دیا خلاصہ؟ نہیں حضرت میری بات سنیں، حضرت نہ کر دیا خلاصہ، ارے یہی تو مفتی صاحب خلاصہ کیا، تبھی تو گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے۔ کس کتاب میں کیا ہے؟ ہیں؟ کس کتاب میں کیا ہے؟ اپنے فتاوا میں ذکر کر رہے ہیں۔ کہاں؟ ذرا حوالہ دیں آپ۔ ہیں؟ دکھاؤں میں تم ابھی؟ ہاں حوالہ کتاب کا نام، مصنف کا نام اور صفحہ نمبر بتانا۔ اس طرح میں حوالہ دیا آپ کو۔ میری بات سنو، فتاوا جو ہوتا نا، فتاوا جو اس ٹائم جو فتوا دے رہا مفتی، وہ اپنے فتوے میں بتا رہا ہے۔ مفتی صاحب اور علماء کی اس پر تحقیق ہے۔ آپ مفتی ہیں۔ جب یہی فتاوا، میری بات سنو، جی ارے جب فتاوا کہاں سے آتے ہیں؟ عربی جو فتاوا عالم نے لکھتا رہتا ہے، جب اس کی جمع ہو جائے تب اس کو شائع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ جھگڑا کرنے کے لیے فون کیے یا خلاصہ کرنے کے لیے فون کیے؟ نہیں جھگڑا نہیں، میں نے خلاصہ کرنے کے لیے فون کیا۔ خلاصہ کریں، اس انداز سے بات کریں۔ آپ مفتی ہیں یار، اس انداز سے بات کریں نا۔ آپ کی علمی لیاقت کیا ہے؟ میں آپ سے کس طرح، میں آپ کو پہچانتا ہوں، کل گفتگو ہوئی پھر بھی سلام کیا آپ کو، میں حضرت بول رہا ہوں میں آپ کو۔ جی چلیے اس انداز سے بات کریں نا کہ بھئی عوام سمجھے کہ کون حق پر ہے۔ ہاں دیکھو، یہی تو دیکھو ہماری کوشش یہی ہے، دیکھو پیارے بھائی، دیکھو ایسی کوئی بات نہیں، ہم نے بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل، ہم بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا؟ کیا سمجھا رہے ہیں آپ حضرت؟ میں جس طرح آپ کو مفتی صاحب کتاب کا حوالہ دیا، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو کتاب کا حوالہ دینا چاہیے۔ ہماری کتاب میں لکھا گیا ہے ایک شیعہ کے متعلق، تو وہاں پہ اہل سنت سے خارج ہوگا، وہاں پہ نہ لکھا، غلطی سے نہ لکھا، تو دوسرے ہمارے علماء نے، ہمارے بڑے علماء نے خلاصہ کیا ہے کہ رشید احمد رحمۃ اللہ جو وہاں پہ لکھا ہے، وہاں ان سے نہ چھوٹ گیا ہے۔ تو اس طرح خلاصہ کیا ہے، جس طرح آپ خلاصہ کریں نا کہ یہاں پہ جو آپ کے اقتدار خان، دیکھو میری بات سنو مفتی صاحب، آپ کے بڑے بڑے علماء نے اقتدار خان نعیمی صاحب کو بڑا معتبر مانا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو حوالہ دیا، دیکھیں دیکھیے میری بات سنو، وہ جو آپ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ معتبر مانا ہے، تو ایسا رشید احمد گنگوہی کی بھی تو آپ لوگوں نے معتبر مانا ہے۔ ہاں مانا ہے نا۔ تو پھر اس لیے ہم پہ سنیے، تو ہم معتبر ہونے کی، ارے سنیے میری بات سنیے، اور ہم اس سے اپنے علماء اہل سنت سے خارج نہیں کر رہے، یا پھر ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ عالم دین نہیں ہے یا معتبر نہیں ہے۔ بات یہ چل رہی کہ غلطی ہو گئی، تسامح ہو گیا، یا کتابت کی غلطی، بہت ساری بات دیکھیے حضرت۔ اب سنیے، دیکھیے، سن لیجیے، دیکھو
فتح کیا خارج نماز درود ابراہیمی پڑھنا کیسا ہے؟ حضرت مجھے حوالہ دیں، اس طرح جملہ بازی نہیں چلے گی میرے سامنے. آپ مجھے پہچانتے ہیں اچھے طریقے سے، نہ میں دلیل کے بغیر بات کرتا ہوں، نہ میں دلیل کے بغیر کسی کی بات سنتا ہوں. میرے پرسنل حوالہ بھیجو، اس میں مصنف کا نام ہو، صفحہ نمبر ہو، اس طرح میں پیش کرتا ہوں. اس طرح لفاظی میرے پاس نہیں چلے گی. یہ تو لوگوں کو گمراہ کرنا ہوا جناب. نہیں دیکھ سنیے، لفاظی میرے پاس بھی نہیں چلے گی. تو حوالہ دینا آپ، حوالہ دینا. اچھا بتائیں آپ مفتی جمشید صاحب، میں نے جو آپ کو حوالہ دیا ہے، آپ میری سن نہیں رہے ہیں. آپ جھگڑا کرنے کے لیے فون کیا، آپ میری سن نہیں رہے ہیں. میں نے کہا آپ مفتی ہیں، اپنے علمی معیار پر رہ کر کے بات کریں. آپ اگر جھگڑا کرنے کے لیے فون کرے ہیں تو میں جھگڑا نہیں کرتا ہوں. میں دلیل لیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں. میں تحریر پر اعتبار نہیں کرتا، نہ میں کسی کی تحریر بھیجتا ہوں، نہ آپ کسی کی تحریر بھیج کر مجھے قائل کر سکتے ہیں. کتاب بھیجیں مصنف، جس میں مصنف کا نام ہو، اس طرح مجھے قائل کریں نا. دیکھیے دلیل آپ کے پاس پہنچ چکی، ٹھیک ہے نا. دیکھیے کتاب کا نام دیکھیے، نہیں آیا ہے، حوالہ نہیں آیا ہے. اتنے فتاوا کے حوالے ہیں، آپ پڑھیے ذرا. بخاری شریف کے بھی حوالہ، میری بات سنیے نا مفتی جمشید صاحب، مفتی جمشید صاحب سامعین دیکھیں، اس طرح بخلائے ہوئے. مفتی جمشید رضا صاحب دیکھیں، ایک جو جس مسجد پہ امامت کرتے ہیں، مسجد کا نام تو بہت آپ کے آپ کے بقول، آپ کے نظریے سوچ کے بقول بہت اونچی رکھی ہے آپ نے. مسجد اعلیٰ حضرت، وہاں کے امام ہیں آپ، اور اپنے آپ کو مفتی بولتے ہیں آپ. اب کل آپ نے کہا تھا کہ میں جو بات کہتا ہوں شریعت کے تحت کہتا ہوں. بھاگ رہے ہیں اور بات تسلیم نہیں کر ارے مجھے حوالہ دینا، اور جو مجھے حوالہ دینا، اتفاق کو تسلیم نہیں کر رہے مجھے حوالہ دینا. اور دیکھو سامعین، یہ مجھے حوالہ نہیں دے رہے ہیں. کسی نے ان کو ایک تحریر بھیج دیا ہے، اسی تحریر کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر کے یہ بات کریں. میں یہ تحریر پر اعتبار نہیں کرتا، مجھے تحریر نہ دیں. آپ کے لوگ آپ کو پکڑیں گے کہ آپ نے علی اصغر سے گفتگو کی تھی، کون سی کتاب پیش کی آپ نے، تو آپ کہیں گے میں تحریر دیا. تحریر معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو ثابت کرانا پڑے گا کسی کتاب سے، یا پھر آپ دیکھیں اگر کسی آپ کے علماء کی نظر میں بات نہیں گزری ہے، ہو سکتا ہے نہیں گزری ہو، تو آپ بڑے ادارے سے اس عبارت کے متعلق خلاصہ کرا دیں، میں مطمئن ہو جاؤں گا. ہم لوگ ضدی نہیں، آپ کی طرح ہر دھرم نہیں ہے. جس طرح ہمارے اکابر حفظ الایمان دیگر کتابوں کے متعلق جس پر آپ کے اعلیٰ حضرت نے اعتراض کیا تھا، انہوں نے خلاصہ کر دیا. اس کے بعد بھی آپ کا مجدد بزد رہا، اپنے مکر و فریب میں قائم رہا ہو. وہ ہمارے اکابر کی اس رجوع والے اس جملے پر اس نے جو ہے اطمینان نہیں کیا، ٹھیک ہے. وہ کہا کہ میں فتویٰ دے دیا، بس فتویٰ دے دیا. اسی لیے آپ کے لوگوں نے لکھا ہے بڑا متشدد تھا اور اپنے کسی فتوے سے کبھی رجوع نہیں کیا. یہی وجہ ہے نا آپ کی کتاب میں لکھ رہا ہے آپ کے مجدد کی. حالانکہ ائمہ کرام نے اپنے فتوے سے رجوع کیا، ٹھیک ہے. بڑے بڑے علماء اہل علم نے اپنی بات سے رجوع کیا ہے، اگر کسی نے ان کو کہا کہ غلط ہے، ان کو غلط بات نظر آئی تو. لیکن آپ کے مجدد اتنے متشدد تھے کہ ان کو اپنے فتوے پہ رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی. تو میں نے آپ کی پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے، نجوم الفرقان من تفسیر آیات القرآن، جلد اول، مقدمہ تفسیر سورہ فاتحہ، عبد الرزاق بھترالوی. آپ کے بڑے معتبر عالم ہیں یہ. انہوں نے اپنے کتاب کی صفحہ نمبر 110 پہ لکھا ہے، دیکھیں کہ تفسیر نعیمی کے 8 پارے حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تحقیقی تفسیر ہے. اس سے آگے آپ کے صاحبزادہ اقتدار احمد خان نعیمی صاحب کی بھی بہتر تفسیر ہے. مجھے بولنے کا کچھ سلیقہ ہی تفسیر نعیمی سے آیا، ٹھیک ہے. دیکھو فون کاٹ کے بھاگا سامعین، فون کاٹ کے بھاگا، اور یہ کوئی حوالہ نہیں دے رہا ہے، تحریر پر اعتماد کر کے جھگڑا کرنے آیا ہے. فون کاٹ کے بھاگا، پھر فون لگا رہا ہے. دیکھیں فون کیوں کاٹا آپ نے فون کیوں کاٹا؟ آپ جو چلاکی کھیل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. فون میں نے کاٹا نہیں آپ جو ہے نا بس نہیں، آپ فون کیوں کاٹا آپ نے فون کیوں کاٹا؟ آپ اپنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بس آپ نے فون کیوں کاٹا؟ ارے آپ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے؟ تو آپ مجھے حوالہ دینا، میں اس طرح آپ کی بات نہیں سنوں گا. میں کتاب دیتا ہوں. مفتی جمشید صاحب آپ تو مفتی بھی نہیں ہیں. ارے جمشید صاحب آپ تو مفتی بھی نہیں ہیں، آپ مفتی بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ مفتی بھی نہیں ہیں. تم عالم بھی نہیں ہو، آگے میں عالم، میں کہا میں عالم ہوں، میں کہا کہ میں عالم مفتی علامہ فاہم، میں اس طرح دعویٰ نہیں کرتا. میں کہا آپ کو میں عالم ہوں.
نہ کچھ بھی ہے، پہلے تم نا عالم، جس طرح میں نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، اس طرح آپ اقرار کر لیں کہ آپ بھی مفتی نہیں ہیں. نہ نہیں سنیے، میں کیوں کیا آپ مفتی نہیں ہے نا، آپ مفتی نہیں ہے نا، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے اندر وہ علم نہیں ہے. دیکھو جمشید صاحب جو مفتی ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو علم ہوتا ہے وہ اسی علم کے معیار پر گفتگو کرتا ہے. آپ کے اندر وہ نہیں ہے. آپ مفتی کہتے ہیں لیکن آپ جو اپنے اندر سے نکال رہے ہیں وہ جاہلانہ انداز سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے اندر وہ نہیں ہے. اس لیے دلیل دے مجھے دلیل. میں بات دلیل بغیر نہیں سنوں گا بھائی. میرے پرسنل میں حوالہ بھیج دو آپ، میں خاموش ہو جاؤں گا. مجھے خاموش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ حوالہ بھیج دو بس. علی اصغر دلیل سے قائل ہوتا ہے. علی اصغر کو قائل کرنا ہو دلیل سے قائل کرو. پہلے خاموش تو ہو جائیے. ہاں میں دیکھو کوئی عبارت نہیں پڑھنے کا، کوئی کتاب کا کوئی تحریر کا نام جس کے مجھے بات کرو گے، کتاب کا نام حوالہ فتویٰ کا نام لے لے گا نہیں جب تک میرے پاس حوالہ نہیں بھیجو. میں حوالہ بھیجوں گا، ابھی دوسرا حوالہ بھیجوں گا تمہارے کو میں ابھی. چلو پہلے ایک ہی بات مجھے گفتگو کرنی مکمل، مجھے ادھر ادھر نہیں جانا. پہلے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا نا تب تک میں دوسری بات. اچھا حل کس طرح کرو گے؟ حوالہ دے کرو گے نا، حوالہ دے کر کرو گے نا. چاہے 2 دن لگ جائے، 5 دن لگ جائے، 6 دن لگ جائے، پورا سالوں لگ جائے. ہاں لیکن چلاؤ گے حوالہ نہیں دو گے، حوالہ نہیں دو گے. اب سن لیجیے میری بات سن لو. پہلے بات سن لو، ٹھیک ہے نا؟ سننی بات سن رہے ہیں نا؟ ہاں بولو. سن لیجیے پہلی بات، بولو میں. ہاں لیکن فتویٰ کا نام دے رہے تو حوالہ نہ بھیجو. میں حوالہ بھیج رہا ہوں آپ کو، کس طرح بات کرنا چاہیے میں سکھا رہا ہوں آپ کو. آپ میرے سے بات سیکھیں، آپ بات کرنے کا انداز سیکھیں مجھ سے. ہم سن لیجیے، ہم سب جانتے ہیں، آگے بات سمجھ میں نا. جیسا آپ کا یہ جملہ کیوں استعمال کرتے ہیں آپ؟ آ گئی بات سمجھ میں نا، آ گئی بات. یہ آپ تقریر بھی کرتے ہیں نا، آ گئی بات سمجھ میں نا. آپ کو کچھ آتا نہیں ہے آگے کا جملہ یاد کرنے کے لیے. آ گئی بات سمجھ میں نا، آ گئی بات سمجھ میں نا. یہ آپ کی سند ہے مفتی کی، یہ مفتی کا سند ہے. یہ جملہ کہاں کا ہے آپ کا؟ اب جب پڑھتے ہیں آ گئی سمجھ میں نا، یہ کون سا جملہ ہے یار؟ بار بار کل بھی آپ بول رہے تھے بار بار آ گئی سمجھ میں نا. آ گئی آپ کے پاس کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی الفاظ آپ کے پاس نہیں ہے اور مفتی بن بیٹھے ہیں اسی آ گئی سمجھ میں اسی جملے کے سہارے پر. تو آپ اس طرح باتیں نہ کرنا، رسوائی ہوگی آپ کی. کر دیتا ایک کتا بھوکنا شروع کر دیا، بھوکتے رہو. نہیں مجھے حوالہ دو، اتنی دیر ہو گئی بات سنو، کوئی بات تمیز سے بات کی ہے؟ میں تمیز سے بات کر رہا ہوں. تمیز آپ کے اندر نہیں ہے. میں نے کہا میں جھگڑا میں مجھے قائل کرو کتاب سے. میری بات سنو، آپ نے کسی بات کا حل نکالا اتنے ٹائم بات ہوئی ہے، بتائیے آپ. اب حوالہ کہاں دے رہے ہیں بھائی؟ حوالہ دو حل نکل جائے گا. ارے بھائی میں نے جیسے اس بار کی میں نے فون کیا، اپنی پوری تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تحقیق کتاب سے کی کسی تحریر سے کی؟ ارے یار کتاب میں غلط سوال کر رہا ہوں آپ سے. میں نے کہا کسی کتاب سے، معتبر کتاب سے آپ نے کی یا کسی کی تحریر سے آپ نے کی؟ پہلے میری بات پوری ہو جانے دیجیے. نہیں بات میں بکواس نہیں سنوں گا. میں کہہ رہا ہوں پہلے میری بات پوری ہو جانے دیجیے. آپ بکواس نہ کریں. اپنی بات رکھیے، میں اپنی بات رکھوں گا. ہاں آپ ادھر ادھر بات مت کیجیے، ادھر ادھر، ٹھیک ہے نا؟ نہیں بکواس کرے کو نہیں سنوں گا. میں بکواس سننے قائل نہیں ہوں. میں پتہ لگے گا. سنیے، صحیح کیا غلط کیا اس کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کیا ہے غلط کیا اس کی کوشش کرو، اور ہر دھرمی سے کام مت چلاؤ. ارے آپ کے پاس کتاب نہیں ہے کیا؟ کتاب نہیں ہے آپ کے پاس؟ ارے میری بات سنو، پہلے کتاب کی تو بات مانگی، پہلے بات تو صحیح طریقے سے کر لیجیے. نہیں پہلے کتاب کا حوالہ دو. آپ نے کہا کہ تحقیق کیا. میں نے تحقیق کہاں سے کیا؟ آپ نے تحقیق کہاں سے کیا ہے مجھے بتاؤ نا اس کو. ارے بھائی آپ فون کاٹے خوب بھاگے ہو، مجھے بول رہے ہیں میں فون کاٹا ہوں. آپ کا طریقہ غلط ہے. نہیں آپ فون کیوں کاٹ رہے ہیں؟ آپ فون کاٹ رہے ہیں، فون لگا کے مجھے بول رہے ہیں آپ نے فون کاٹ دیا. اس طرح گمراہ کرو گے. یہ انس جو ہے نا، انس جو ہے نا، انس یہ آپ کی گمراہی میں نہیں آئے گا. یہ آپ کے بہکاؤ میں نہیں آئے گا. یہ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، اسی لیے گمراہ کر کے آپ جیب بھرنے کے لوگ بنا رہے ہیں، جب مجمع اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ آپ کا جیب بھرے. جیب بھر نہیں رہا ہے، نہ پیٹ بھر رہا ہے آپ کا، نہ جیب بھر رہا ہے. اس طرح لفاظی کر کے لوگوں کو گمراہ کرو گے آپ. جب کچھ نہیں تمہارے پاس کیوں آتے ہو ذلیل ہونے کے لیے؟ ارے اصل ٹاپک پہ آئیے. تو دلیل دو، دلیل سے قائل کرو مجھے. کیا تمہارے مجدد کتاب میں جو کیڑا کھا لیا تھا، تو اسی طرح تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے؟ کیڑا کھا لیا تمہاری کتاب میں؟ دیکھو میں ایک اصول آپ مفتی ہے نا، ایک اصول بتاؤ. سنو میری بات سنو. میں ایک اصول بتا رہا ہوں. آپ کے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ہیں نقی علی خان صاحب. میں نے ان کا حوالہ بھیجا. دیکھیں یہ انوار جمال مصطفیٰ. یہ کون ہے؟ اس طرح یہ امام المحققین مولانا شاہ نقی علی خان بریلوی، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے والد صاحب ہیں. انہوں نے اصول کیا بتایا ہے؟ دیکھیں میں نے
دیکھو آپ کے معتبر کتاب سے میں دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 564 اور 65 میں کیا لکھتے ہیں؟ دلیل کتاب و سنت سے چاہیے، نہ کہ قول و فعل پیر سے۔ پیر کی بات بھی معتبر نہیں ہے، تو جب پیر کی بات معتبر نہیں ہے تو آپ کا قول اور فعل معتبر نہیں ہے، نہ آپ کی کسی علماء کا قول و فعل۔ اسی لیے کتاب و سنت سے آپ دیں، حوالہ دیں اور یہ ثابت کریں، یا پھر آپ اپنی کسی علماء کی کتاب پیش کریں کہ آپ کے فلاں علماء نے لکھا ہے کہ اقتدار خان نعیم سے تسامح ہو سکتا ہے، انسان بھائی انسان ہے، تسامح ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت کے فتویٰ رضویہ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اقتدار خان نعیمی نے لکھا ہے۔ دیکھو میں بہتان تراش نہیں ہوں، میں کسی پہ زبردستی بہتان تراشی کروں، کتاب میں آپ کی، کیونکہ آپ نے کہا تھا ہمارے ساتھی کو کہ ہاتھ باندھ کر جو سلام نہ پڑھے وہ منافق ہے، آپ نے مشرک کہا تھا، لیکن وہ ساتھی بول رہا ہے، لیکن آپ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں میں نے منافق کہا ہے۔ آپ کو اتنا پتہ نہیں مفتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا بتائی ہے منافق کی، مشرک سے بھی خطرناک بتائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ پھر فون کاٹ دیا سامنے، پھر فون کاٹ دیا اس نے۔ ارے فون کیوں کاٹ رہے ہو آپ فون کیوں کاٹ رہے ہو بار بار؟ میں فون اس لیے کاٹ رہا ہوں، آپ اپنی بات کرتے چلے۔ نہیں، میں بات کروں گا تب، جب تک بات کروں گا تب تک آپ کتاب نہیں دیں گے، چلے دیں گے، ایسا بات نہیں چلے گی۔ تو آپ بات کیوں کرتے ہیں جب آپ کو کتاب نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، کیوں فون کرتے ہیں آپ نے فتویٰ دیا تھا انس بھائی کو، کہا تھا کہ ہاتھ باندھ کر جو سلام نہ پڑھے وہ مشرک ہے، انس بھائی نے بولا، آپ بولا نہیں منافق بولا تھا میں۔ اب بتائیں آپ کے نزدیک مشرک کی سزا اور جہنم زیادہ سخت ہے یا منافق کی؟ نہ دیکھیے، آپ اب بھی آپ غلط بول رہے ہیں، جب میں سامنے موجود ہوں تو پھر میری بات بھی تو سنیں گے نا آپ۔ تو میں نے سنا تھا نا آپ کی، تو میں نے کیا کہا؟ وہ آپ نے کہا کہ میں منافق کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، میں نے تو جہنم جو ہے منافق کی خطرناک ہے کہ مشرک کی؟ ارے سن لیجیے میرے بات سن لیجیے۔ ارے جہنم جو ہے منافق کی خطرناک ہے، شدید ہے، یا پھر مشرک کی؟ بتائیں نا مجھے آپ، بتائیں نا، جہنم جو اللہ نے بنائی ہے وہ منافق کے لیے خطرناک ہے یا مشرک کے لیے؟ دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ نہیں، غلط بول رہے ہیں آپ، مفتی ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، ارے آپ غلط بول رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق کے لیے اللہ نے سب سے بدترین، سب سے نچلے طبقہ میں جہنم میں رکھا اللہ، کس کے لیے؟ منافق۔ مشرک کے لیے وہ جہنم نہیں، جو منافق کے لیے ہے۔ اور آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ جو ہاتھ باندھے سلام نہ پڑھے منافق ہے، یعنی مشرک سے بھی بدتر ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے اتنے آپ دراصل غلط بول رہے ہیں، آپ ساری باتیں غلط بول رہے ہیں میرے پیارے بھائی۔ کیا غلط بول رہا بتایا؟ سن لیجیے، کیا غلط بول رہا بتایا؟ میری بات غلط ثابت کر دیں آپ، کہ قرآن پاک نے مجھے بتایا ہے کہ منافق کی جو ہے سزا ہے بدترین جہنم مشرک کی سے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت غلط پڑھی ہے آپ کے سامنے؟ کیا یا آپ کا جو طریقہ انداز ہے وہ غلط ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بات سمجھ؟ ہاں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مطلب اس کا؟ دونوں مشرک بھی اور منافق سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو کس نے منع کیا؟ کافر بھی جائیں گے، کس نے منع کیا؟ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کا جو کی جہنم بتا رہا ہے، منافقین کا جو قرآن پاک خود فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک ہے، لیکن جہنم سب سے بدترین کس کی ہے؟ لیکن ارے سن لیجیے، لیکن اس کی منافق کی سزا بھی تو سخت ہے نا جہنم کے اندر۔ وہی تو بول رہا ہوں میں، آپ اس کو مان کیوں رہے ہیں؟ آپ مان کیوں نہیں رہے ہیں؟ ابھی مانا نا۔ مشرک تو قرآن پاک نے کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، بالکل شرک عظیم۔ کس نے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ عظیم ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ۔ لیکن جہنم میں بدترین جہنم کس کے لیے؟ انسان جو ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ انسان چاہے کافر کتنی اچھے عمل کر لے، کتنی اچھے اعمال کر لے، پوری زندگی عمل کرتا رہے، لیکن اگر کفر ہے اس کے ساتھ تو اس کے تمام اعمال اس کو ضائع کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ اس کا کفر کوئی فائدہ، اس کے کفر کی وجہ سے وہ اعمال اسے فائدہ نہیں پہنچا۔ اور جو نبی علیہ السلام کے سامنے جو بلند آواز سے سلام پڑھے، بلند آواز سے بات کرے، اس کے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ ان کے عمل کو برباد کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کو۔ اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، اور حاضر ناظر جب ہیں، نبی سامنے ہیں، تو نبی کے سامنے بلند آواز کو بلند کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، زور سے آپ سلام پڑھتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا ہوا۔ آپ کسی حدیث سے ثابت کر دیں اللہ کے نبی کے سامنے کسی صحابہ نے بلند آواز سلام پڑھا ہو تو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول
کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ کا بلند آواز سے سلام پڑھنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مان کے نبی ہیں، یہ گستاخی ہے، توہین ہے، اور آپ کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی حبط کر دے گا، برباد کر دے گا. یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. تو آپ زور سلام پڑھنے والے مسلمان نہیں رہے، توہین رسالت کی نیت سے اور گستاخی رسالت کی نیت سے آپ جو ہے یہ سلام پڑھتے ہیں. قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. مفتی صاحب میری دلیل کی رد کر دیں، آپ رد کریں میری دلیل کو. میری بات سنیے، آپ جو دیکھیے پہلی جس موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی آپ اس موضوع پر ہٹ گئے. آپ میں وہی ہوں، میں مفتی صاحب میں وہیں پہ ہوں. بس میرا مطالبہ یہ ہے آپ اپنے دعوے پر دلیل دیں. دلیل آپ نے کہا جو کہتے ہیں دلیل دیں. آپ کی دلیل کے بغیر میں مانوں گا نہیں آپ کی بات. اس حوالے سے بات کیجیے. بس کسا آپ اس حوالے کے تعلق سے بات کی، پہلے اس حوالے کو جی بالکل میں نہ بولا آپ کو، میں نے نہ بولا آپ کو، میں نے انکار کیا آپ کی بات کا. میں نے انکار کیا، بات نہیں کروں گا. میں نے انکار کیا، میں بولا کتاب سے ثابت کرو، آپ کسی عالمی کتاب سے. آپ کی میری بات سنو، آپ اس موضوع پر آپ گفتگو نہیں کر پا رہے نا اس بات پر. آپ دلیل کہاں دے رہے ہیں؟ دلیل دو، مجھے قائل کرو دلیل سے جناب، دلیل سے قائل کرو مجھے کہ اقتدار خان نعیمی نے وہ تسامح کی ہے. آپ پہلے میری بات سنی، کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے تو پہلے اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے. اچھا ایک بات پوچھوں میں جمشید صاحب، مفتی صاحب کیسے قائل ہوں گے آپ اس حوالے غلط بتائیے. میری بات سنیں نا. اچھا آپ یہ بات کل کیوں نہیں کہا تھا آپ نے؟ آج کیوں کہہ رہے ہیں؟ کل کیوں نہیں کہا تھا کہ تسامح ہوئی اس سے؟ کیا کل کیوں نہیں کہا تھا آپ نے؟ کیا اتنے دیر تک میں نے آپ کے اقتدار خان نعیمی کو اس درود کے متعلق اس کو میں نے گستاخ ثابت کیا بقول آپ کے، میں اپنی طرف سے نہیں. آپ نے کہا تھا جو دولت کی مخالفت کرے وہ منافق ہے. میرے بات میں کوئی آپ جو کریں کل کیوں ثابت نہیں کہ کیا ساری باتیں ایک ہی ساتھ ہو سکتی ہیں؟ تو بھائی اتنے دیر تک 1 گھنٹے کے اوپر بات کی آپ نے، اتنا نہیں بول سکا آپ کو اتنا بولنا نہیں آیا کہ بھائی تسامح اس کے اندر ہوئی. آپ مفتی ہیں، آپ نے جتنی گفتگو کر لی ساری ایک ساتھ کر لی تھی سب. کیا جتنی آپ آج بات کر رہی ساری بات آپ نے کل کر لی تھی. آپ نے تو کل جو یہ جملہ استعمال ہی نہیں کیا تسامح ہوئی اس سے. مکمل عبارت آپ نے پڑھی. آپ نے یہ جملہ بھی پڑھا کہ گناہ ہے اور ناجائز ہے، ناقص ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہاں تسامح ہے. کیونکہ آپ کے عالم ہے نا، اس لیے آپ کو شرم آ رہی ہے. نہیں درود کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے عالم ہے، اس کو بچانا ہے. چاہے درود کو ناجائز کہہ دے، حرام کہہ دے یا پھر ناپاک کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے، یہ آپ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا عالم توہین، اس کو گستاخی، اسی توہین کی، گستاخی کی، یا کم سے کم اتنا کہہ دے تسامح کی، یہ آپ کے یہاں شرمندگی کا سبب ہے نا. آپ کا عالم ہے نا اس کے لیے. دیکھیے آپ کے یہاں رنڈیوں کو مرید کرنا اور لیٹرین میں جا کر لیٹرین صاف کر لینا، اس کو چاٹ لینا، یہ سب جائز آپ کے کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ میں دلیل دوں گا، میں بتا رہا ہوں. میں تمہیں نہیں، اگر دلیل نہیں تو کیوں جملہ استعمال کیا؟ دلیل اگر نہیں دو گے، دیکھو میری بات سنو. جمشید رضا صاحب جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس طرح الزام اور بہتان تراسی جھوٹ کیوں بولا آپ نے؟ جو میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس کتابیں، فوٹو کھینچنا پڑے گا. جب کتابیں آپ کے پاس ہے تو کتاب کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ کے پاس کتاب ہے، میری بات سنیں، جب آپ کے پاس کتاب ہے، پاخانہ کون چاٹتا ہے، آپ کے پاس دلیل اگر نہیں ہے تو آپ نے یہ جملہ استعمال کیوں کر لیا؟ آپ کی بات میں خالی بات سنو، سمجھ میں بات سنو، لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. نہیں آپ نے وہاں کیوں گئے؟ پھر آپ بھاگا، فون کاٹ کے سامعین دے گئے. تین مرتبہ فون کاٹ دیا مردود نے. یہ مردود 3 مرتبہ فون کاٹا سامعین، اور کس طرح پھر فون کر رہا ہے. ارے فون کیوں کاٹ رہا تو؟ فون کیوں کاٹ رہے ہو بار بار؟ تیری خباثت کی وجہ سے تو بات سنی نہیں. تم نے الزام تراشی کی ہمارے اکابر پر، ہمارے اوپر کہ پاخانہ چاٹنے متعلق تم نے بات کہی ہے، اور تم مجھے بول رہے دیکھو بدتمیزی، مفتی ہو، بدتمیزی مت کرو، تہذیب کے دائرے میں بات کرو. تہذیب نہیں، تم نے پھر وہاں کیوں گئے؟ تم تو پاخانہ چاٹنے سے وہاں کیوں گئے تم؟ تمہاری بات کب سنوں گا؟ تمہاری بات میں تمہارا الزام سنوں. تم نے پاخانہ چاٹنے کی بات کہی ہے تو اب لو برداشت کرو. یہ تمہارا مجدد لکھتا ہے، کون پاخانہ چاٹتا ہے؟ دیکھو تمہارا مجدد فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 466 میں لکھتا ہے، در مختار اور بحر الرائق وغیرہ میں اس کا حوالہ دے کر کہتا ہے. کون؟ تیرا مجدد. انگلی اور پستان 3 مرتبہ چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے نجاست لگے تو. کون تیرا مجدد کہہ رہا ہے؟ اب بتاؤ
تمہارا مجدد دو کتاب کا نام لے کر کہ بحر الرائق در مختار، کیا در مختار بحر الرائق کا مصنف بھی پخانہ چاٹے گا؟ تم یہ الزام لگاؤ گے ان کے اوپر؟ ہماری کتاب میں بہشتی زیور جہاں لکھا ہوا ہے وہاں حضرت نے لکھا ہے مگر چاٹنا منع ہے، نجاست انگلی میں لگ گئی 3 مرتبہ چاٹ لیا کسی نے پاک تو ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ تمہارا مجدد نے یہاں منع نہیں لکھا ہے، جو مفتی جمشید اب چاٹو، اور جو تمہارے مصلی ہیں تمہارے خیال کے چٹاؤ اس کو۔ وہاں جو دیوبندی ہیں، دیوبندی کے اکابر اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہشتی زیور کے اندر لکھا ہے منع ہے، تمہارا مجدد منع لکھا نہیں ہے، اب تم چاٹو، ٹھیک ہے؟ اب تم دلیل دو تو نا تمہارا دھماکہ کروں گا، دھماکہ بھی دیکھنا بھی۔ تو اس نے چاٹنے سے تو جیب پاک ہو جائے گی؟ تمہارا مجدد نے کیا لکھا ہے؟ تمہارا مجدد نے کیا لکھا ہے؟ ارے جیب پاک ہو جائے گی، تمہارا مجدد نے کیا لکھا ہے؟ جیب پاک ہو جائے گی، تمہارا مجدد منہ پاک ہو گیا؟ تمہارا مجدد نہیں پاک نہیں ہوئے، پاک نہیں ہوئے گا۔ حکیم الامت کا پاک ہو گیا؟ کہاں لکھا ہے؟ حوالہ بھیجو۔ تیرے سارے حوالوں کی میں تحقیق کروں، تیری دھجیاں اڑاؤں گا، تیرے آپریشن چل رہا۔ آپ ابھی لاجواب ہو گیا ہے نا، تو لاجواب ہوا نا تو جب تیرے اندر کوئی اوقات نہیں ہے، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو مفتی بھی نہیں ہے، تو یہ میدان میں آتا کیوں اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کیوں کرتا؟ تو میں تجھے پہلے بھی کہا تھا، تو آج بول رہا ہے تسامو ہے، کوئی کتاب کا حوالہ نہیں تیرے پاس، اور آ گیا رسوا ہونے کے لیے۔ پھر تجھے امامت کا حق کس نے دیا؟ تجھے امامت سے لات مارے نکالنا چاہیے، بغیر دلیل کے کسی کے اکابر پر تہمت تراشی کر رہا ہے، کوئی تیرے پاس دلیل نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے۔ تیرا احمد یار خان نعیمی نے یہ حوالہ دے رہا ہوں، رک، نور العرفان کے اندر تیرا احمد یار خان نعیمی کیا لکھتا ہے کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل ہانکا کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ تیرا احمد یار خان نعیمی، نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند۔ پھر فون کاٹ دیا سامعین، 4 مرتبہ فون کاٹا ہے۔ اس کی اوقات دیکھ لیں، کیا کون کہہ رہا ہے؟ تیرا احمد یار خان نعیمی کہہ رہا ہے کہ نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند اور بے دلیل ہانکا کرتا ہے۔ مفتی جمشید رضا مفت مکہ مفتی، تو بے دلیل بات کر کے کوئی حوالہ تیرے پاس نہیں، نبی علیہ السلام کی مخالفت کر ڈالی تو نے۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنا، نبی علیہ السلام دشمنی کرنا ہے۔ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرے وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخالفت کرے مسلمان ہے وہ۔ سامعین، جس مسجد کے امام ہے یہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ اپنے گھر کے اصول سے نبی کا دشمن، کیا آپ نبی کے دشمن، نبی کے مخالف کو اپنے سامنے امام بنتے ہوئے دیکھیں گے؟ امامت کرے وہ مصلی پہ کھڑا ہو کر کے مسجد میں، کیا برداشت کریں گے؟ یہ نبی کا مخالف ہے، یہ نبی کا دشمن ہے یہ، کیونکہ بے سند بے دلیل ہانکا کرتا ہے۔ دیکھو بہشتی زیور میں اگر ایسی بات وہاں منع لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہم پہ الزام عائد کرو گے، تو تمہارا مجدد نے یہ فتویٰ رضوی میں لکھا ہے، پھر اس نے بحر الرائق اور یہ در مختار کا حوالہ دیا ہے، کیا وہ دو مصنف کو بھی تم کہو گے کہ انہوں نے بھی گستاخی کی ہے، یا انہوں نے بھی پاخان نعوذ باللہ من ذالک؟ سامعین بار بار فون کاٹ رہا ہے، لیکن اس مردود کی ہمت نہیں ہو رہی ہے ہمارا جواب دے۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں سامعین، یہ میں دے رہا ہوں، یہ بہشتی زیور کی عبارت ہے۔ یہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے مگر چاٹنا منع ہے۔ بھائی حضرت نے آگے مثال دی ہے کہ ایک بچہ قے کر دیا، اور قے ناپاکی ہے، ٹھیک ہے، وہ چاٹ لیا وہ بچے نے، تو وہ جگہ جو ہے پاک ہو جائے گی جہاں قے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ پھر فون کر رہا ہے سامعین، دیکھیں تم نے 4 مرتبہ فون کاٹا ہے۔ ہاں سنو میری بات سنو، تم نے 4 مرتبہ فون کاٹا ہے۔ میں نے بہشتی زیور کی عبارت بھیجی ہے، ذرا پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سن لو، بہشتی نہیں، تم نے موضوع تم نے ہٹایا ہے، تم بھاگے تم موضوع سے۔ یہ میرا حوالہ دیکھو، تم بھاگے ہو، یہ فتویٰ یہ بہشتی زیور ہے، صفحہ نمبر 5 ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ہاتھ میں کوئی نجس چیز لگی تھی، کوئی نہیں تھی، یہاں پاخانہ نہیں ہے۔ تم لوگ اپنی طرف سے جملہ استعمال کرتے ہو کہ پاخانہ چاٹتا ہے، یہاں نجس چیز ناپاکی کوئی بھی لگی ہوئی تھی، اس کو کسی نے تم بھی ہو سکتے ہو زبان سے 3 مرتبہ چاٹ لیا تو بھی پاک ہو جائے گا، یعنی چاٹنا ہی ضروری نہیں کہا، تو بھی پاک ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اور بھی ذریعہ ہے پاک کرنے کا، لیکن کسی نے اگر چاٹ لیا زبان سے تو وہ بھی پاک ہو جائے گا، مگر چاٹنا منع ہے۔ مگر آگے حضرت نے لکھا ہے، یا چھاتی پر بچے کی قے کا دودھ لگ گیا، پھر بچے نے 3 دفعہ چوس کر پی لیا تو پاک ہو گیا نا۔
تو دیکھو اب تو نے کیا کہا تھا، تیرا دھماکہ میں نے کیسے کر دیا، دیکھ تیرا مجدد نے وہاں منع لکھا نہیں ہے، تیرا مجدد نے وہاں منع لکھا نہیں ہے، تو منع ثابت کرے تیری کتاب سے، میں منع ثابت کر دیا ہوں، ٹھیک ہے چل۔ کوا اگر تیرا دماغ خراب ہو گیا، پہلے بھاگ کیوں رہا ادھر ادھر، پہلے اس موضوع پر آ جو سب سے پہلے حوالے کا آپریشن ہو رہا تیرے، سب سے پہلے حوالے کا تیرا آپریشن ہو رہا ہے نا، تیرا جھوٹ جو بولا تو نے، ہاں تو اس پر وہ دیکھ رہے ہیں علماء کرام اور ناظرین کرام۔ تب تک بول لے میں حوالہ دے رہا ہوں تیرے کو، تب تک بول لے میں حوالہ دے رہا ہوں۔ کوا کون کہتا ہے؟ اس میں ناجائز درود ابراہیم پڑھنا گناہ ناجائز ہے، تو اس کا ہم نے بتایا کہ یہ غلط طریقہ ہے اور اس میں غلط لکھا ہوا تسامح ہو گیا ہے۔ کس نے کتاب حوالہ بغیر کوئی بات نہیں، میرے پاس حوالہ، میرے پاس دلیل دو، دلیل بغیر میں بات نہیں کروں گا، دلیل بغیر میں بات نہیں کروں گا، مجھے حوالہ چاہیے۔ یہ لفاظی کر کے بھاگ جائے گا تو سمجھ جائے گا تیرا مفتی جو جھوٹ بول کر کے مفتی بول کر کے تو وہاں پہ امامت کر رہا ہے، تیرا وہ معیار قائم رہے، لوگ تجھے مفتی سمجھے، میں تجھے بچنے نہیں دوں گا، میں کہ ہاں لوگ سمجھیں گے ہاں اس نے جواب دے دیا، جواب دلائل سے۔ یہ تو نے کہا تھا، یہ دیکھ تو نے کہا تھا کوے کے متعلق، تیرے گھر کی کتاب ہے، تیرے سیف المصطفیٰ اور ادیان علی الافطراء، تمہارا مجدد ہے، تمہارا مجدد، ٹھیک ہے، اس کا نام لکھا مکتبہ غوثیہ سلطانیہ، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر، پھر فون کاٹ دیا سامعین، تو کاٹ تو تیری ذلت میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دیکھو صفحہ نمبر 86 پہ لکھا ہے 86 میں، کہاں کا اسلام، کیسی ملت، مجوسیت کو نہال کیجیے، مزے سے الو کا گوشت کھا کر پھوپھی بھتیجی حلال کیجیے۔ الو کا گوشت کھانے کی اس نے حلال کی ہے اس کی جرم کے اندر۔ تو سامعین دیکھیں کیا اس نے فتویٰ دیا، مزے سے الو کا گوشت کھا کر پھوپھی بھتیجی حلال کیجیے، یعنی پھوپھی سے اور ماں کی بہن اور بھتیجی سے یعنی بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، حرام ہے کیونکہ وہ محرم ہے، وہ تو نکاح حرام ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے، الو کھا کر کے، الو کا گوشت کھا کر کے پھوپھی بھتیجی حلال کیجیے، یعنی پھوپھی بھتیجی سے نکاح کر لیجیے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اس کے مجدد کا فتویٰ ہے، اتنا گندہ ناپاک فتویٰ ہے، اتنا کمینہ فتویٰ اور اتنا قبیح فتویٰ، اتنا خبیث فتویٰ تیرا مجدد نے دیا ہے، جو شرم نہیں آتی ہیں، ہم پر اعتراض کرتے ہیں مردود۔ سامعین اور حوالہ دے رہا ہوں میں، یہ تیری موت آئی ہے، آج تیری موت آئی ہے، آج کا دن تیرے لیے جو ہے بدترین دن ہے تیرے لیے، تو مرے گا۔ سامعین میں نے دوسرا حوالہ دیا فتاوی رضویہ کا، یہ فتاوی رضویہ جلد 2 ہے، اس کے مجدد کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 83 میں اس کا مجدد لکھتا ہے، مثلا انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی تھی، اسے خبر نہ تھی، کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لیا، یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا، انگلی پاک ہو گئی۔ اس کا مجدد لکھ رہا ہے انگلی پاک ہو گئی، اور حضرت تھانوی اللہ نے کیا لکھا، منع ہے۔ لیکن سامعین اس کے بعد اس کا مجدد نے لکھا ہے عورت کے سر پستان پر ناپاکی تھی، لیکن یہاں پہ اس نے منع لکھا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے منع لکھ دیا ہے۔ جب تم کہتے ہو تم اپنے اکابر کو مانتے ہو، تو جب ہم اپنے اکابر کو مانتے ہیں، اکابر نے منع کر دیا، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں کریں گے ایسا کام ہم نہیں کریں گے۔ تمہارا مجدد نے منع نہیں لکھا ہے، تم چاٹو تم تو ذلت اپنی، کل تیری ذلت میں کچھ کسر رہ گئی تھی کیا، آج اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا تھا تم مردود۔ سامعین اس کتنا بڑا بدتمیز دیکھیں، کچھ نہیں، اس کے پاس خالی الزام ہے اور آ گیا رسوا ہونے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں بار بار بھائی، انسان سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے حقیقت میں وہی عقیدہ بنا کر لکھا ہے تو اس پر فتویٰ ہٹ نہیں سکتا۔ بھائی غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اقتدار خان نعیمی وہ ابھی دنیا میں ہے نہیں، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو تو غلطی پر اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہم ضدی قوم نہیں ہیں، ہم متشدد نہیں اس کے مجدد کی طرح کہ ہمارے اکابر اپنی عبارت کی تعویلات پیش کی، اس کے باوجود بھی اس کا مجدد کذاب نے جو ہے تعویل کو قبول نہیں کیا، کہا نہیں میں نے فتویٰ دے دیا تو کہ وہ میں متشدد ہوں، میں اعلیٰ حضرت ہوں، میں رجوع کیسے کر سکتا ہوں۔ اس لیے ان کے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مجدد متشدد تھا، اس لیے اپنے کسی فتوے سے کبھی رجوع نہیں کیا۔ میں حوالہ دے رہا ہوں، سامعین دیکھیں، سامعین یہ کتاب ہے انوار رضا، ٹھیک ہے، ملک محبوب الرسول قادری، تو اس نے لکھا ہے کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر کہ
لہٰذا یقیناً وہ اپنے رائے کا اظہار بہت غور و فکر کے بات کرتے تھے۔ اس کے مولانا ایک دفعہ جو رائے قائم کر لیتے، یعنی اس کے مجدد اس پر مضبوطی سے قائم رہتے، یقیناً وہ اپنے رائے کا اظہار بہت غور و فکر کے بات کرتے ہیں، لہٰذا انہیں اپنی شرعی فیصلوں اور فتویٰ میں کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے، اس کا مجدد کبھی رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بہت سارے علماء نے رجوع کیا ہے، لیکن اس کا مجدد اتنا ضدی تھا کہ اس کی غلطی سامنے کے آنے کے باوجود بھی رجوع نہیں کرتا۔ دوسری کتاب سامعین دیکھیں، دوسری کتاب ہے، یہ کتاب کا نام امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کا مدلل رد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کا مدلل رد، اس کتاب کے صفحہ نمبر 78 کے اندر لکھتا ہے، جب خود بھی تم اے غیر مقلدو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو جرح کرنے میں متشدد سمجھتے ہو، تو پھر ان کی جرح امام اعظم ابو حنیفہ اللہ علیہ پر کیوں قابل اعتبار سمجھتے ہو؟ یعنی جو متشدد ہے اس کا فتویٰ معتبر نہیں ہے، کہ جب تم اسے متشدد سمجھتے ہو تو ان کا فتویٰ کیوں معتبر مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، یہ اصول پیش کیا ہے، اور اس کا مجدد کیا تھا میں بتا رہا ہوں سامعین دیکھیں، اس کا مجدد جو ہے متشدد تھا، میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ انوار رضا ہے سامعین، اس کتاب کے صفحہ نمبر 648 میں 684 میں لکھتا ہے، انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فتاویٰ میں کبھی کسی تبدیل یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی، بئی ہمہ ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی۔ کیا تھی؟ شدت زیادہ تھی۔ اگرچہ یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خان گویا اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوتے۔ کیا تھا وہ؟ متشدد تھا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں متشدد کا فتویٰ کیسے قبول ہوگا، دیکھیں آگے کتاب ہے فاضل بریلوی ترک موالات، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود صاحب، وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 16 پہ وہی بات لکھتے ہیں کہ لہٰذا انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فتاویٰ میں کبھی کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی، بئی ہمہ یعنی اسی وجہ سے ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، یہی وجہ رہی، اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو اس کے مجدد کی طبیعت میں کیا تھی؟ شدت زیادہ تھی اس کے مجدد کے اندر، اور جو متشدد ہو کیا ہے، کیا میں نے پیش کیا، یہ اس میں لکھا ہے جو متشدد ہو، اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کا مدلل رد، یہ اس میں لکھتا ہے کہ جو متشدد ہو اس کے فتوے پر اعتبار نہیں ہوتا، تو اس کا مجدد کئی کتابوں ثابت ہوا متشدد تھا، اس لیے اس کا فتویٰ جو ہے معتبر نہیں ہے۔ اور کتاب الحقائق فی الحدائق، یہ محمد فیض احمد اویسی رضوی محدث بہاولپور لکھتا ہے ادارہ تحقیقات اویسیہ میں کہ اپنے شرعی فیصلوں فتاویٰ میں کبھی کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی، بئی ہمہ ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، وہ یہ بات لکھتا ہے، شدت کیا تھی؟ زیادہ تھی۔ دوسرا حوالہ دیکھیں سامعین، ایک کتاب ہے شرح صحیح مسلم جلد 7، علامہ غلام رسول سعیدی، ٹھیک ہے، اس نے لکھا ہے صفحہ نمبر 28 پر، اوپر سے دیکھیں، حضرت مولانا عبد الغفار خان صاحب رامپوری مسئلہ اذان ثانی میں اعلیٰ حضرت کے مخالفت میں پیش تھے۔ مسئلہ اذان خطبے کے وقت جو خطبے سے پہلے جمعہ میں اذان ہوتی ہے، اس اذان کے متعلق ان کے یہاں اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ امام کے سامنے، کوئی کہتا ہے مسجد کے باہر۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رامپور کے بعض اہل سنت نے مسئلہ اذان ثانی میں مخالفت کی، یعنی ان کے مسلک کے علماء نے رامپور کے مخالفت کی اس کے مجدد کے ساتھ۔ کتاب کا حوالہ دیا مکتوبات، ٹھیک ہے، اور صفحہ نمبر 42۔ لہٰذا اب یہ علامہ غلام رسول سعید صاحب لکھتے ہیں، لہٰذا ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کا ہر نقطۂ نظر اہل سنت کے لیے واجب القبول اور واجب الاتباع نہیں ہے۔ دیکھیں سامعین کیا کہا، اس کے مجدد کی ہر بات، ہر نقطہ، ہر قول اور ہر فتویٰ واجب القبول یا واجب الاتباع نہیں ہے۔ ضرور نہیں کہ حسام الحرم ان کو مانا جائے، ضرور نہیں الصوارم الہندیہ کو مانا جائے، ضرور نہیں فتویٰ رضویہ کو مانا جائے، ضرور نہیں ان کی کوئی کتاب کو مانا جائے، ٹھیک ہے، جو بھی کتاب اس کے مولوی یا اس کے مجدد نے لکھا ہے ضرور نہیں ان کے فتووں کو مانا جائے، ٹھیک ہے۔ آگے لکھا ہے سامعین،
دوسرا یہ کہ علمی و تحقیقی طور پر اگر کسی دلیل شرعی کے بنیاد پر کوئی سنی اہل علم و تحقیق کسی مسئلہ میں یا بعض مسائل میں اگر اعلیٰ حضرت کے خاص نقطۂ نظر سے اتفاق نہ کرے، یعنی اس کے مجدد کے فتوے سے، ٹھیک ہے، اس کی تحقیق سے کوئی اگر اتفاق نہ کرے، اتفاق نہ کرتے ہوئے اس سے مختلف نقطۂ نظر اختیار کرے، یعنی اس کے مجدد کے خلاف کوئی اور راستہ اختیار کرے، کوئی نقطہ اختیار کرے، کوئی فتوی اختیار کرے، تو بدستور سنی ہی رہتا ہے، وہ سنیت سے خارج نہیں ہو جاتا۔ اور آگے لکھتا ہے سامعین، کاش کہ سنیت کو محض اعلیٰ حضرت کی ذات میں محدود کرنے والے، یعنی اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اعلیٰ حضرت کی بات مانیں گے، ان کی کتاب سے پیش کرو، کسی اور کی نہیں۔ تو یہ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتا ہے کہ سنیت کو محض اعلیٰ حضرت کی ذات میں محدود کرنے، یعنی صرف اسی کتاب ماننے والے ایک سمجھتے ہوں کہ اس سے سنیت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، یعنی کوئی اگر یہ کہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی اس نظریے سے، سوچ سے اور اس فتوے سے جو متفق نہیں ہوں تو نہیں کر رہے، بلکہ سنیت کے ساتھ وہ اس سے سنیت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، بلکہ سنیت کے ساتھ زیادتی اور دشمنی کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ سنیت کو محض اعلیٰ حضرت کی ذات میں محدود کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اس سے سنیت کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور سنیت کے ساتھ زیادہ دشمنی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھاگا فون کاٹ کے یہ رسوا ہونے آیا تھا یہ، اور یہ میسج کر رہا ہے تجھ سے بات ہوتی رہے گی، لکھ رہا ہے تجھ سے بات ہوتی رہے گی، تجھے اب بات ہوتی رہے گی۔ ہاں، بات ہوتی رہے گی، جتنی مرتبہ فون کرے گا تو بات کرنے کی کوشش کرے گا، اتنی دفعہ تیری ذلت میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ پھر رسوا ہو گیا ہے۔